شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور بہتر جاننے والا ہے۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی۔ کہا جاتا ہے جن کے فیض کا سلسلہ ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جاری ہے۔ آج ہم وہ واقعہ بھی سنیں گے، تھوڑا ان کا تعارف کرا دیں۔ دلی ایک شہر جو صرف اینٹوں اور فصیلوں کا شہر نہیں، یہ اولیاء کرام کے چراغوں سے روشن ایک تاریخی شہر ہے، اور انہی چراغوں میں ایک چراغ ایسا بھی ہے جس کی روشنی میں بادشاہ بھی جھکے اور فقیر بھی سنور گئے۔ وہ چراغ جسے تاریخ حضرت نصیر الدین محمود اور محبت میں چراغ دہلی کہا۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں دلی کے اس مزار کی طرف جہاں خاموشی بھی ذکر کرتی ہے اور فضا میں ادب بولتا ہے۔ نام حضرت نصیر الدین محمود، لقب چراغ دہلوی، سلسلہ چشتیہ۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے چشتیہ سلسلے کا جو چراغ ہندوستان میں روشن کیا، یہ اس کے 5ویں چراغ اور آخری مینار، کیونکہ نبی اکرم کے سارے تبرکات جو سلسلہ بسلسلہ چلے آ رہے تھے وہ ان کے ساتھ ان کے قبر میں دفن ہو گئے۔ ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ دلی میں روحانی مرکز بننے کا سبب ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دلی میں اگر میرے بعد کوئی چراغ رہے گا تو وہ نصیر الدین ہوگا۔ یہ بادشاہوں سے دور رہتے تھے، دربار میں جانے سے انکار کرتے تھے، فقر، سادگی اور استقلال، بس یہی ان کا زیور تھا۔ چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ ولی وہی ہے جو تخت کے قریب ہو مگر تخت سے بے نیاز ہو۔ عبادت، مجاہدہ اور تقوی، طویل قیام راتوں میں، کم گفتگو، خوف خدا، نفس سے جنگ، وہ چراغ جو دن کو خاموش رہتا اور رات کو اللہ سے بات کرتا تھا۔ مشہور روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شدید اندھیرا تھا، چراغ بجھ چکے تھے، مگر حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر میں مشغول تھے، مشغول رہے، اور لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حجرہ نور سے روشن تھا۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اس لحاظ سے ان کا سلسلہ نسب لائق احترام ہے۔ یہ مرشد کی تلاش میں
دلی گئے۔ یہ بھارت کے اتر پردیش میں ایک بستی ہے، ایک علاقہ ہے جسے اودھ اور اجودھیا کہا جاتا ہے۔ یہ اسی اطراف کے رہنے والے تھے۔ تو یہ دلی گئے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کے نیچے ایک درخت کے نیچے کھڑے رہے، اداس و چپ چاپ، نہ جانے کب سے کھڑے ہوئے تھے۔ جب کسی ضرورت سے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ سے باہر تشریف لائے تو اس نے دیکھا ایک شخص درخت کے نیچے بے چارگی کی تصویر بنا ان کی خانقاہ کی طرف تک رہا۔ یہ واپس آئے اور اپنے خادم کو حکم دیا، جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ خادم نے آ کر ان سے کہا کہ محبوب الہی آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ انہیں ایسا لگا کہ جیسے 2 پاؤں سے نہیں، 4 ہاتھ پاؤں سے چل کر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تمہیں کون سی ضرورت یہاں لے آئی ہے، بتاؤ۔ حضرت نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت چراغ دہلوی نہیں بنے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور، میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ میرا شوق ہے، میرا ارمان ہے، اور میں آپ کی جوتیاں سیدھا کرنے آیا ہوں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی بات پسند آئی اور انہوں نے اسے اپنے مریدی کے حلقہ میں لے لیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ یہ گوہر نایاب ہے، تو کئی واقعات ہیں، ہم اصل موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ تو انہوں نے انہیں چراغ دلی بنا دیا۔ آپ کا وصال جمعہ کی شب 18 رمضان المبارک 757 ہجری میں ہوا۔ آپ کی درگاہ شریف دلی میں مرجع خلائق ہے اور عقیدت مندوں کے لیے وسیلہ فیض ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی دلی شہر پر آیا جب افراد فری کا عالم تھا اور جواہر سنگھ کا نام کا ایک جاٹ جو لٹیروں کا سردار تھا، اس نے دلی میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا اور پورے شہر کا شانتی خطرے میں آ گیا تھا۔ کوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا تھا۔ ہر طرف لوٹ مار مچاتے ہوئے اب لوگوں کو ڈر لگا کہ یہ چراغ دلی کو بھی لوٹے گا۔ چراغ دلی اس بستی کا بھی نام ہے اور ان کے مزار شریف کا بھی نام چراغ دلی ہے۔ تو لوگوں کو ڈر معلوم ہوا کہ اب یہ چراغ دلی کی طرف آئے گا اور ضرور آئے گا۔ ایک پنڈت جو چراغ دلی کا رہنے والا تھا، جب اس کو اپنی بے چارگی کا احساس ہوا
اور اس کی سمجھ میں آیا کہ اب یہ چراغ دلی اس لٹیرے کی زد میں آ جائے گا، تو وہ بہت گھبرایا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، صرف ایک ہی خیال ذہن میں آیا کہ اور تو اسے بچانے والا کوئی نہیں ہے، کس کا در کھٹکھٹائے۔ وہ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ وہ اچھی طرح سے نہایا دھویا اور ایک لوٹے میں صاف ستھرا پانی لے کر ان کے آستانے میں حاضر ہو گیا، اور اپنے دھرم کے حساب سے اس نے فریاد کی کہ پانی ہی میں نذرانہ لے کر آیا ہوں، یہ چراغ دلی بستی آپ کی پناہ میں تھی، آپ کی پناہ میں ہے، آپ کا ہی ایک وسیلہ ہے۔ یہ التجا کر رہا تھا اور رو رہا تھا، سارا دن لو لگاتے ہوئے اور روتے ہوئے وہ بیٹھا رہا۔ جب رات ہوئی تو گھر چلا گیا، اور جب وہ سو گیا تو اس نے خواب میں حضرت چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، جو فرما رہے تھے کہ تم اپنے گھر کے دروازے بند کر لو اور بیٹھے رہو، اگر تمہاری طرف آئیں تو وہ اندھے ہو جائیں گے۔ جیسے ہی پنڈت کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے گھر والوں کو یہ اچھی خبر سنائی اور لوگوں کو اطمینان دلایا، اور جو لوگ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، عقیدت مند تھے، وہ من ہی من مسکراتے رہے۔ وہ خونخوار جاٹ جواہر سنگھ دلی کو لوٹ مار کرتا رہا، لوگوں کی چیخ پکار چراغ دلی تک پہنچتی رہی، اور ان کے چہرے پر ڈور و خوف لڑنے لگے، لیکن وہ پنڈت مطمئن تھا، اتنا مطمئن تھا کہ جیسے وہ کسی محفوظ مقام پر ہو۔ آخر لوگوں نے سنا گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر لوگوں کو محسوس ہوا کہ جیسے یہ آواز واپس جا رہی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا، لوگوں نے سنا گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کے واپسی کی آواز بھی سنی۔ جواہر سنگھ جاٹ کے لٹیرے چراغ دلی کے بستی پر حملے کرنے کے لیے آتے تھے اور نامراد ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔ جب وہ دور سے دیکھتے تھے تو چراغ دلی کا بستی انہیں صاف نظر آتا، مگر جیسے ہی وہ نزدیک پہنچتے یہ علاقہ ان کی نظر سے اوجھل ہو جاتا، اور وہ بھٹک کر کسی دوسری طرف نکل جاتے۔ آخر سارے لٹیرے مجبور ہو کر یہ قصہ اپنے سردار جواہر سنگھ کو بتایا۔ اسے سن کر تو اس بات کا یقین نہیں آیا۔ جب ان کے ساتھیوں نے قسمیں کھائیں تو اسے سوچنا پڑا، اور وہ ہمارے حیرت کے
ان سارے لوگوں کے ساتھ خود بستی کی طرف آیا اور اس نے بھی دیکھا کہ چراغ دلی نامی بستی نظر آ رہی ہے، اور جیسے ہی قریب پہنچا وہ بستی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب تو اسے یقین کرنا ہی پڑا۔ اس نے بہت مشکل سے ایک بوڑھے شخص سے یہ بات پوچھنے کے لیے تیار کیا کہ کیا وجہ ہے جو اس علاقے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو دور سے یہ علاقہ نظر آتا ہے، قریب پہنچتے ہی نگاہوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ یہاں حضرت مخدوم شیخ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک ہے، اور یہ بستی انہی کے نام پر بسائی گئی ہے۔ اس کے بعد جاٹ کے سردار جواہر سنگھ نے کسی سے کچھ نہ پوچھا۔ کچھ دور چلا اور پھر چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کی طرف رخ کر کے کہا کہ یا حضرت، میں اپنے دوستوں کی گستاخی پر شرمسار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مزار مبارک پر حاضری دوں، مجھے اس بات کی اجازت فرمائیے۔ جواہر سنگھ جاٹ کے یہ الفاظ ختم ہوتے ہی چراغ دہلی کی پوری بستی روشن ہو گئی، اس کی نظر کے سامنے آ گئی، اس کی آنکھوں پہ سے پڑا ہوا پردہ اور وہ حجاب ہٹ گیا۔ تمام جاٹوں نے عقیدت سے اپنے سر جھکا دیے، اور پھر اس بے رحم لٹیرا کا پورا گروہ نہا دھو کر پھولوں کی چادر لے کر روضہ اقدس پر حاضری دی۔ تو بیان لمبا ہو جا رہا ہے، اگر آپ لوگوں کی پسند رہی تو پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔